بندوں کا مہینہ ہے. کیا مطلب؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے پہ پروردگار عالم اپنے بندوں پہ ایک خاص رحمتوں کو نزول کرتا ہے. لہذا 11 مہینے تم نے نافرمانی کری، پروردگار عالم کہتا ہے اس ایک مہینے ہم نے اپنی رحمتوں کا دسترخوان بچھا دیا، آؤ تم جتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو ہماری رحمتوں سے آ جاتے ہو. یہ پروردگار عالم نے اس ایک مہینے میں ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے اپنی رحمتوں کی، اپنی برکتوں کی، اپنی مغفرتوں کی، کہ آؤ اس مہینے کے، کون سا مہینہ؟ ماہ مبارک رمضان، اس مہینے کے صدقے میں اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیں گے. اتنا عظیم مہینہ جس کے لیے کہا گیا، اگر الفاتحہ یہ سن لیجیے، بس ایک آیت پڑھوں گا، اس کی تشریح بھی نہیں کروں گا کیونکہ ہمیں کہیں اور جانا ہے. سورہ قدر میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ تمہارے اندر یہ، اگر لفظی ترجمہ کروں تو تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں، تم لیلۃ القدر کو سمجھو. کیوں؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 1000 راتیں برابر ہیں اس ایک رات کے. بے شک بے شک. پروردگار عالم نے یہ دعویٰ کیا ہے اور یہ چیلنج کیا ہے کہ تم لیلۃ القدر کی ایک لمحے کی عظمت کو پہچان ہی نہیں سکتے. کیوں؟ 1000 مہینے ایک طرف، یہ ایک رات ایک طرف. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، پروردگار یہ کون سے 1000 مہینے ہیں کہ جن کو تو نے ایک طرف جمع کیا اور اس کے بعد اس ایک رات کو ایک طرف رکھا؟ جب نہیں پروردگار عالم آواز دے، یہ ماہ محرم کا مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ شعبان کا مہینہ نہیں ہے، یہ ذی-القعدہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ ذی-الحجہ کا رحمتوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ 1000 مہینے ماہ مبارک رمضان کے ہیں. لہٰذا یہ وہ مہینہ، اگر لیلۃ القدر کی عظمت جاننا چاہتے ہو تو ماہ مبارک رمضان کے 1000 مہینوں کی عظمت کو جانو. اور ماہ مبارک رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس ایک مہینے کے، ایک ہفتے کے، ایک دن کے، ایک لمحے کی بھی انسان عظمت نہیں سمجھ سکتا. جس مہینے کے ایک لمحے کی عظمت نہیں سمجھ سکتا، پروردگار عالم ان 1000 مہینوں کو جمع کر کے ایک طرف لیلۃ القدر کو رکھا اور کہتا ہے یہ وہ شب ہے کہ جو 1000 مہینوں سے اور 1000 راتوں سے افضل ہے. غرض ہماری یہ گفتگو نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو، آپ ہمارے ساتھ ہوں، تو میں نے عرض کیا ماہ عزا کا یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے. کیا؟ اتنا بہترین ایام ماہ مبارک رمضان کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے بندے کو اپنی جانب دعوت دی ہے. اتنی آرام اور اتنا سکون کا یہ مہینہ، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو ڈھیل چھوڑ دی، جاؤ تم آزاد ہو، تم جو کرو پروردگار عالم کے بندے ہو. کیوں؟ کیونکہ ابھی تم ہمارے مہمان ہو. اس کے باوجود ہمارا اور آپ کا عمل اس اعتبار سے ماہ رمضان میں نہیں ہوتا ہے جیسے پروردگار عالم ہم سے چاہتا ہے. کیا مطلب؟ کہنے کا مقصد یہ ہے اتنی عظمت کے باوجود ہم اور آپ اس اعتبار سے عبادت ماہ مبارک رمضان میں نہیں کرتے ہیں، اور اتنا عظیم مہینہ جاننے کے باوجود بھی ماہ مبارک رمضان سے صحیح سے استفادہ بھی نہیں کرتے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر روزہ فرض تو کیا جاتا ہے، لیکن وہ، بہرحال میں اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایام حسینی کا یہ جیتا جاتا معجزہ ہے جو ماہ مبارک رمضان میں بھی راہ حق پہ نہیں آتا، وہ اس مہینے میں راہ حق پہ آتا ہے. آپ کو کہنے کی ان سے ضرورت ہے، میں نے بھی عرض کیا آپ کے سامنے، آپ اپنے محلے میں دیکھیے، آپ اپنی گلی میں دیکھیے، آپ اپنے شہر میں دیکھیے، ممکن ہے بہت سے ایسے افراد موجود ہوں ماہ مبارک رمضان میں ان پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، بنا کسی عذر کے وہ چھوڑ دیں، یا روزہ رکھ رہے ہیں، واجبات ادا کر رہے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو اندازہ ان کو نہیں ہے. لیکن جب ماہ محرم آتا ہے تو وہ اتنی کوتاہیاں کرتے ہیں ایام رمضان میں، لیکن آپ کو ان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی.
کہ صبح سے شام تک اپنا وقت مجلس میں بتایا، بلکہ وہ صبح سے شام اور شام سے رات تک 24 گھنٹے میں سے 15 گھنٹے اپنے آپ کا اپنا وقت امام حسین کے لیے مختص کر دیتے کہ میں عمل صالح انجام دینے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان افراد کی بات کر رہا ہوں کہ جنہیں پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان میں سے بھی استفادہ کرنے کی صحیح سے توفیق نہیں دیتا، ان کو پروردگار عالم ایام عزاء حسینی میں توفیق دے دیتا ہے کہ وہ مجلس حسین میں آ کے بیٹھتے ہیں اور پروردگار عالم کے لیے اس وقت کو اپنے لیے مختص کر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مجھے معلوم ہے آپ صبح سے مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن عظمت آل محمد کے تحت ایک صلوات پڑھیے۔ صلی اللہ محمد محمد۔ گفتگو تھی جو آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بہرحال اب اس ممبر کی عادت تھی کہ ماہ رمضان موضوع نہیں تھا لیکن کر دیا۔ یہ ماہ ایام عزا کو جیتا جاتا معجزہ ہے کہ جو گمراہ ہوتا ہے اس ایام میں وہ اپنے آقا حسین کی محبت کے لیے وہ بھی راہ حق پہ آ جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اسی لیے آپ کے سامنے جو میں نے عنوان ان مجالس کا رکھا ہے اپنے ناقص مطالعے کے ساتھ، وہ بہرحال یہ رکھا ہے کہ قیام امام حسینی کا مقصد۔ اس عنوان کو ذہن میں رکھیے۔ بہت سے خطبہ آتے ہیں، دنیا میں مجلسیں ہوتی ہیں، 31 زبان ہیں تو 31 باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے اس ممبر کا حق ہم جیسے لوگ ادا نہیں۔ جو باتیں ان ممبروں سے ہونا چاہیے ہیں، اکثر ہم اپنی لفاظی کی ادائیگی کی وجہ سے وہ تمام باتیں نہیں کرتے۔ کیوں؟ تاکہ مجمع برا نہ مان جائے اور ہمیں اگلے سال بلایا نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیے صلی اللہ محمد۔ لیکن امام حسین کا اس ایام میں حق یہ ہے کہ قیام امام حسینی کا مقصد جو ہے اس مقصد کو پوری دنیا میں عام کیا جائے۔ اور خدا کی قسم آج امام حسین کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے کہ لوگ مقصد حسین کو غلط میں انشاءاللہ الگ الگ گفتگو میں نے بہت ہی مشہور امام کا قول ہے کہ جس کو آپ کے سامنے رکھا، جلدی سے ترجمہ پیش کر دو۔ امام نے فرمایا انی لم اخرج اشیرا، میں مدینے کو ترک اس لیے نہیں کر رہا اشیرا تاکہ میں سرکشی کروں، ولا مفسدہ اور میں فساد پھیلاؤں۔ امام حسین کے جملے ہیں ولا فقرا اور میں لوگوں کے درمیان غرور پیدا کروں اپنے لیے، ولا ظالمہ اور نہ ہی میں ظلم پھیلانے کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد امام نے کیا کہا وَإِنَّمَا اور بے شک خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ بِأُمَّتِي، میں مدینے کو اس لیے ترک کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے جد رسول کی امت کی اصلاح۔ اب یہ کون سی اصلاح ہے؟ انشاءاللہ ایک ایک پیراگراف کے اوپر آپ کے سامنے، کیونکہ یہ وہ قول امام ہے کہ جس کے اندر کئی زیورات موجود ہیں، کئی علوم موجود ہیں۔ ایک ایک پیراگراف کے اوپر انشاءاللہ ایک ایک دن آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کون سی اصلاح ہے وہ؟ اريد ان امر بالمعروف، میری خواہش ہے کہ میں امر بالمعروف کی ہدایت ہوں، وانہی عن المنکر اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک مجلس میں یہ بھی بیان کریں گے امر بالمعروف سے مراد کیا ہے، اور امر بالمعروف ہم اور آپ کسے سمجھتے ہیں، نہی عن المنکر کا اصل معنی کیا ہے، اور ہم اور آپ نہیں عن المنکر کسے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ تھک نہ رہے تو ایک کاموں کی طرف سے اس کے بعد ہم نے کہا امر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں نیکی کی ہدایت دینے کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور برائیوں سے روکنے کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہاں پہ بات ختم نہیں کری، کیا غضب کا جملہ امام حسین نے فرمایا وَأَسِيرَ بِسِيرَتِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيَّ بْنِ أَبِي طالب،
اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اس سیرت اور اس طریقے پہ چلوں کہ جو سیرت و طریقہ میرے جد رسول کا تھا اور جو میرے جد علی ابن ابی طالب محمد والے محمد جناب سیدہ کو حاضر و ناظر مان کر سلوات صلی اللہ محمد محمد پیش کیا. اس قول میں بہت سی چیزیں اور بہت سی ہدایت ہمارے لیے موجود ہیں. ایک ایک پیراگراف کی ہر روز میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا واضح کرنے کے لیے. سب سے پہلا ہم پیراگراف کو دیکھتے ہیں. امام نے اس میں فرمایا, امام نے کہا ان لم اخرج عشیرا ولا فقرا ولا مفسدا ولا ظالما, میں مدینے کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ میں سرکشی کروں, میں فتنہ پھیلاؤں, میں ظلم پھیلانے کے لیے مدینے کو نہیں چھوڑ رہا. سوال ہے امت محمدی سے, تمام مسلمانوں سے ایک میرا سوال ہے. ایک سوال پڑھیں محمد والے محمد, اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. میں چاہتا ہوں آج کی مجلس سے کچھ لے لیجیے اور اپنے بچوں کی دین کے لیے اسی طرح سے تبلیغ کیجیے, ویسے علوم کو چاہیے کہ جیسا پہنچانے کا حق. سوال پیدا ہوتا ہے, امام نے کیا کہا کہ میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا, میں فتنے کے لیے نہیں نکل رہا. میرا سوال یہ ہے, ایسا کیا ہوا جو امام کو یہ کہنا پڑا کہ میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا. سوال, کیا امام ظالم ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا امام فسادی ہو سکتا ہے؟ کیا امام سے سرکشی ہو سکتی ہے؟ کیا امام مغرور ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے ہم جلدی سے آپ کی خدمت میں عبادت کرتے ہیں. اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں اس بات کا معلوم ہونا ضروری ہے امام ہوتا کون ہے اور امام کا کام کیا ہوتا ہے. امام کون ہوتا ہے؟ کہ امام وارث نبی اور وارث رسول ہوتا ہے. نہیں, بات نہیں واضح ہوئی. دیکھیے, دین میں لا تعداد سوال ہے, لیکن دین کا معجزہ ہی یہی ہے جتنے سوال ہوتے ہیں اتنے جواب بھی ہوتے ہیں. دین اسلام میں اگر سوال ہے تو جواب بھی ہے, بنا جواب کی کوئی سوال نہیں ہے. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, کیا امام کون ہوتا ہے؟ کہ امام وارث نبی اور وارث رسول ہوتا ہے. دیکھیں, سوال پہ سوال کو لے جا رہے ہیں. اچھا, رسول کون ہوتا ہے؟ نبی کون ہوتا ہے؟ کہا رسول اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو پروردگار عالم اپنے دین کی تبلیغ کے لیے مقرر کرتا ہے اور بھیجتا ہے, اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو دنیا میں عام کرے اور اکمال کی منزلوں تک پہنچائے. یہ کام ہوتا ہے نبی اور رسول کا. اب امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ امام کا کام ہوتا ہے کہ جو دین نبی اور رسول اکمال کی منزلوں تک پہنچا رہے ہیں, اس اکمال کی منزلوں تک پہنچا ہوا دین کی حفاظت کی ذمہ داری امام کی ہوتی ہے. یعنی دین کا محافظ امام ہوتا ہے. تو ابھی بھی اپنے بات میں مکمل نہیں کرتا ہوں. اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے, بڑوں کے لیے تبلیغ ہاتھ جوڑ کے میں نہیں سمجھتا. میں نے ایک جملہ کہا, نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کی تبلیغ کرنا. رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کی تبلیغ کرنا. امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین کی تبلیغ کرنا, ساتھ ہی ساتھ دین کی حفاظت کرنا. ان لفظوں میں کئی مرتبہ دین 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 آ رہا ہے. بھیا ہم امام کو بعد میں سمجھیں گے, پہلے دین سمجھائیے. ایک سلوات پڑھیے. بڑی مشکل یہ ہے, دین کیا ہے کوئی ہم سے پوچھ لے تو بہرحال خدا ہی خیر کرے کہ جواب کیا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے نام سے بتا دیں گے سر. دین, کوئی سوال کرے, دین کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی باریکی سے جواب دیے, اگلا سوال کریں گے. دین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پڑھا لکھا مجمع ہے, جانتے ہیں. جب بھی کسی لفظ کے کوئی معنی معلوم کرنا ہوتے ہیں تو معنی دو طرح سے معلوم کیے جاتے ہیں. ایک لغوی معنی دیکھے جاتے ہیں, ایک اصطلاحی معنی دیکھے جاتے ہیں.
لغوی معنی یعنی جو ڈکشنری کے ذریعے سے ہو، اصطلاحی معنی جو لغت کے علاوہ جس حساب سے بھی معنی مختص کیے گئے ہوں اس معنی کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ ہو اگر معنی دیکھنا ہے تو انہی دو چیزوں سے پرکھا جاتا ہے، یا لغوی معنی یا اصطلاحی معنی۔ خوب جلدی سمجھو، دین کسے کہتے ہیں؟ دین کے لغوی معنی آپ کے سامنے پیش کرے جائیں۔ لغت میں ملتا ہے کہ دین ایک نظام کا نام ہے، دین ایک کلچر کا نام ہے۔ اچھا کون سا؟ کیا ہر نظام کو دین کہا جاتا ہے؟ کیا ہر نظام کا نام دین ہوتا ہے؟ اب اس کے اصطلاحی معنی کی جب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں، اصطلاح میں دین کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں دین کہتے ہیں ایک خاص معنی، ایک خاص نظام کا نام ہے دین۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوا کہ وہ کون سا خاص نظام ہے جس کا نام دین رکھا گیا؟ پتہ لگا عالم نے اس سوال کا جواب قرآن مجید میں سورہ